جو سوال کرنے والے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی خاص بات نہیں لکھی ہے، البتہ یہ ایک آرٹیکل ہے جو دی نیوز میں چھپا ہے، اور یہ اسی مکتب فکر کی ترجمانی ہے کہ جو کمرشل انٹرسٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یوزری یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ بہت ہی ان ریزنیبل اگر ریٹ آف انٹرسٹ ہو تو وہ حرام ہے۔ یہ بحث اصل میں تو بہت پرانی ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اتنا کام ہو چکا ہے کہ اس کے ضمن میں کوئی ابہام اب باقی رہا نہیں ہے۔ اگرچہ جہاں تک یہ مقالہ جو انہوں نے جس کی فوٹو سٹیٹ مجھے دی ہے، یہ چونکہ بہت ٹیکنیکل ایک بحث ہے اور اس میں حوالے ہیں کینز کے اور ایڈم سمتھ کے، اس قسم کی چیزوں پر تو اس طرح اظہار خیال بھی نہیں ہو سکتا، اور میں کوئی معاشیات کا باضابطہ طالب علم بھی نہیں رہا ہوں کہ نظریاتی سطح پر بات کر سکوں، لیکن مجھے بہت مناسبت نظر آئی ہے اس مقالے کو پڑھ کر وہ جو قول قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے ذہن کی عکاسی قرآن مجید اس جملے میں کر چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ اور انٹرسٹ یہ در حقیقت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو جب ایک چیز جائز ہے گویا کہ اس میں خود بخود امپلائیڈ ہے آرگیومنٹ کہ جب پروفٹ کا جواز ہے تو انٹرسٹ کی حرمت کیوں ہو۔ بالکل وہی بات ہے، اس کو اگر بوائل ڈاؤن کیا جائے جو قرآن مجید میں اس وقت کا قول نقل ہوا ہے۔ پروفٹ بیع سے، کاروبار سے، تجارت سے حاصل ہوتا ہے، انٹرسٹ جو ہے وہ مجرد کیپٹل پر، چاہے اس نے کسی کاروبار میں رسک کے ساتھ حصہ نہ لیا ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پازیٹیو سائڈ پر انٹرسٹ اور پروفٹ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ پروفٹ میں رسک جو ہے وہ انوالوڈ ہے۔ کاروبار میں جب رقم لگتی ہے تو اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ انٹرسٹ جو ہے در حقیقت وہ اس نقصان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، وہ صرف ایک طرف چاہتا ہے، اور یہی شے ہے کہ جو ان کے مابین جو وجہ امتیاز ہے، جو ان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ مل جل کر اپنا کیپٹل جمع کر لیں، کیپٹل ظاہر بات ہے کیپٹل فارمیشن جو ہے یہ تو ایک ضرورت ہے بڑے کام کرنے کے لیے، چاہے وہ بڑا بزنس ہو، انڈسٹری ہو، مل جل کر کیپٹل بنائیے، پارٹنرشپ کی بنیاد پر کام کیجئے، نفع ہو تو آپ کا، نقصان ہے تو آپ کا۔ لیکن یہ کہ محض کیپٹل اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہوئے کہ وہ رسک نہ لے اور وہ چاہے کہ مجھے کچھ آمدنی ہوتی رہے، یہ ہے جس کا نام سود ہے، چاہے وہ پرسنل مقاصد کے لیے، ضرورتوں کے لیے دیا جاتا تھا جسے یوزری کہتے تھے، اور چاہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ کمرشل پرپسز کے لیے ہو۔ یہ مسائل اصل میں اب اتنے واضح ہو چکے ہیں بدقسمتی سے، چونکہ یہ آرٹیکلز تو پہنچ جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں تک، یہ اخبارات میں چھپ رہے ہیں، اور اخبارات پر ڈومینیٹ کر رہا ہے وہی جو مغرب سے مرعوب ذہن ہے، وہی کلچر ہے، وہی ان کی تصویریں ہیں، وہی ان کا انداز ہے، وہی ان کے مقالے ہیں، وہی دانشور ہے، وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، تو ہماری جو عام پبلک ہے اس تک وہ چیزیں نہیں پہنچ رہی۔ مثلاً اب شیخ محمود احمد کی کتاب جو ہے مین اینڈ منی، اس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کینز صاحب کے فلسفے میں کیا فلا ہے، اور مختلف جو بھی بڑے بڑے یہ لوگ جن کے ناموں سے ہمیں مرعوب کر دیا جاتا ہے اس قسم کے آرٹیکلز میں، اب ایک آرٹیکل میں 10 مفکرین کا حوالہ آ گیا ہے، اب عام پڑھنے والا جو ہے اس کے اوپر ایک اس کا رعب طاری ہوتا ہے۔ جب تک کہ ان چیزوں کا تجزیہ نہ کیا جائے، ان کی تھیوریز کو کھنگالا نہ جائے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس سے استفادے کا جو حلقہ ہے وہ بہت ہی محدود ہے۔ تو سود کی متبادل اساس پر ان کی اردو میں کتاب ہے، انگریزی میں کتاب ہے، پھر ہمارے ہاں اکرم خان صاحب ہے جو لکھ رہے ہیں اور بہت عمدگی کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اور یہ کہ بہت سے جو ہمارے اہل قلم ہیں وہ اس کے اوپر تقریباً ثابت کر چکے ہیں، اور جہاں تک یہ یوزری یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ اور انٹرسٹ ان تینوں کا کسی ایک ہی قبیل کی مختلف چیزیں ہونے کا تعلق ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آخری درجے میں ہمارے ہاں عدالت کا جو فیصلہ ہوا ہے اس نے بہت مدلل مبرہن کر کے اس کو لکھا ہے، تو
تو آپ کم سے کم وہ فیصلہ لیجئے، اس کو پڑھیے۔ وہ تو چونکہ ہماری ایک کورٹ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ، جب تک وہ 8ویں ترمیم ختم نہیں ہوتی اس وقت تک تو اس کا ایک سٹیٹس ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ اور انہوں نے واقعہ یہ کہ ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ جتنے بھی اس قسم کے دانشور ہمارے ہاں، ایس ایم ظفر، خالد اسحاق، اس ٹاپ کے وکلاء نے وہاں اس نقطۂ نظر کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں کئی مرتبہ انہوں نے ایکسٹینشنز دی ہیں۔ جی اس مرتبہ تو ہم تیار ہو کے نہیں آ سکے، اچھا جی 3 مہینہ، پوری مہلت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح بھٹو نے یہ کام کیا تھا قادیانیوں کے بارے میں، کہ وہ جو ایک مقولہ ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن، ایک بات اچانک بیٹھ کے طے کر لی گئی ہوتی تو اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہوتی۔ اس نے جو وہ طریقہ وہ اختیار کیا تھا کہ پارلیمنٹ ہے اس ملک کا، اگر آپ کا تصور ساورنٹی کا بھی ہے جمہوریت کا، تو ساورنٹی ریسٹ ود دی پارلیمنٹ۔ پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر بحث ہوئی ہے، اس کی کمیٹی بنی ہے، اس میں ان کو بھی پیش ہونے کا موقع دیا ہے۔ وہ جو موجودہ ان کا قادیانیوں کا خلیفہ ہے طاہر احمد، اس کے والد جو ہے اس وقت جو خلیفہ تھے، میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، ناصر احمد، وہ آئے ہیں، وہ صاف مانا کہ ہم نبی مانتے، اور یہ جو ہے جو بھی فتویٰ ہم پر لگے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کا فیصلہ، تو گویا کہ وہ اتنا اوتھینٹک ہے کہ دنیا میں شور تو بہت مچتا ہے قادیانیوں کے حق میں، اس لیے کہ مغربی جو لابی ہے اور مغربی ممالک ہیں، امپیریلسٹ ممالک، وہ تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی اس پر حرف نہیں رکھ سکا کہ وہ فیصلہ جو ہے کوئی ہیسٹیلی ہو گیا ہے یا سمریلی ہو گیا ہے، بلکہ وہ تو باقاعدہ جو بھی تقاضے ہو سکتے ہیں کسی جمہوری ملک کے اندر، وہ سارے تقاضے پورے کر کے ہوا۔ میں نے ہی یہی معاملہ فیڈرل شریعت کورٹ نے انٹرسٹ کے بارے میں کیا ہے، اتمام حجت کیا ہے سب لوگوں پر، جو بھی آئے پیش کریں اپنا نقطہ نظر۔ اور انہوں نے کئی مرتبہ مہلتیں مانگ کر، خالد اسحاق جیسے لوگ اور ایس ایم ظفر جیسے لوگ، انہوں نے کوشش کی ہے اس نقطۂ نظر کو وہاں پیش کرنے کی، اور کورٹ نے ان کو رد کیا ہے۔ بلکہ جو دوسرے لوگ پیش ہوئے مقابلے میں انہوں نے رد کیا، کورٹ نے اپنا ورڈکٹ دیا ہے، اس میں دلائل دیے ہیں، پورے دلائل کے ساتھ ایک بات کو رد کیا۔ تو بہرحال اسلام کا تو جہاں تک تعلق ہے قرآن کا، اس کے اعتبار سے تو سود چاہے وہ یوزری کی شکل میں ہو، یعنی یہ کہ کوئی انفرادی ضرورتوں کے تحت لے اور اس میں بہت ہی ہائی ریٹ آف انٹرسٹ ہو، جیسے کہ مہاجنی سود یا یہ پٹھان جو سود خور ہیں ان کی سود کی شرح ہوتی ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ اور زیادہ حرام ہے، حرام پر حرام ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، وہ درجے تو بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ عام کمرشل انٹرسٹ بھی حرام ہے۔ اور جب قرآن مجید نے حرام کیا ہے ربا کو، تو اس زمانے میں تاریخی طور پر ثابت ہے کہ یہ سود دونوں شکلوں میں موجود تھا، کیونکہ قریش کا تو کاروبار ہی اصل تو ان کا ذریعہ معاش تھا، اور کاروبار میں وہ دونوں طریقے سے یہ رقم جو ہے پارٹنرشپ کی بیسس کے اوپر بھی وہ رقم جو ہے جمع کرتے تھے، اور اس سود کی بنیاد پر بھی جمع کرتے تھے۔ تو دونوں قسم جو ہے یہ سود کا جو انفرادی یوزری والا مسئلہ ہے وہ بھی حرام، اور وہ کیپٹل جو ہے اور وہ جو انٹرسٹ ہے کمرشل انٹرسٹ وہ بھی حرام۔ ویسے میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، سورہ آل عمران کی ایک آیت کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے، اور کچھ بات میں اس میں تھوڑا سا وزن نظر آتا ہے کہ ابتدائی سٹیپ کے طور پر سود در سود جو ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ یا بہت ہی ایگزاربیٹنٹ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے اس کو حرام کیا گیا، کیونکہ وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے وہ آیت لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ چونکہ یہ ثابت ہے کہ اصل حرمت ربا جو ہے پھر سمجھی گئی ہے سن 9 ہجری میں جو آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگرچہ لا تاکلوا الربا یہ آیت تو آ چکی، لیکن اس کو اس طرح کی حرمت کے معنی میں نہیں لیا گیا، تبھی تو وہ سودی کاروبار جاری رہا، جس کو کہ پھر سن 9 میں جا کر آخری جس کی حرمت ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر کا یہ قول موجود ہے، صحیح غالباً بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ سود کی حرمت کی آیات یہ بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی، اور ہم حضور سے پوری طرح بات سمجھ نہیں سکے کہ سود کس کس معاملے میں کتنا انوالوڈ ہے، لیکن انہوں نے جو نتیجہ نکالا اس کا وہ یہ تھا فدعوا الربا والریبا، کہ جب سود کی اتنی شناعت قرآن نے بیان کی ہے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تو پھر سود کو تو چھوڑنا ہی ہے، ربا کو تو چھوڑنا ہی ہے، جس معاملے میں ربا کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے، شک بھی پیدا، اسے بھی چھوڑ دو۔ تو در حقیقت یہ ہے اصل میں جو سیدھا نقطہ نظر ہے، اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے۔ لیکن اگرچہ ہمارے اکثر مفسرین نے تو کہا ہے کہ وہاں اضعاف المضاعفہ جو ہے وہ سود در سود
یا یہ کہ زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ پر سود، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی مزید شناخت جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے جو میں نے ظاہر کیا ہے دورہ ترجمہ قرآن میں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ وزن اس بات میں ہے کہ ابتدا میں اس قسم کے سود کو حرام کیا گیا، پھر فائنل ایبولیشن میں وہ جو جس کو آپ سمپل انٹرسٹ کہیں، عام کہیں، اس کی بھی حرمت آئی ہے۔ بہرحال میرے نزدیک تو میرے مطالعے کا حاصل یہی ہے، باقی اس میں تفصیل سے میں نے جیسا کہ مشورہ دیا ہے تو یہ ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں۔